السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کی سیاست کیا تھی؟ عمران خان کی اہلیت کیا تھی؟ کیا وہ ایک سیاسی لیڈر تھے؟ کیا وہ اہل تھے؟ کیا وہ انتظامی طور پر تمام چیزوں میں ان کا کنٹرول تھا؟ اور کیا وہ ایک جمہوری سیاسی جمہوری شخص بن گئے تھے؟ دیکھیں، آج پرویز خٹک صاحب سے جو ہے نا بات کرنے کا موقع ملا، اور پرویز خٹک آپ کو پتہ ہے کہ جی کئی حوالے سے پی ٹی آئی میں بڑے اہم تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم سیاسی لیڈر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جی جو پی ٹی آئی کی پہلی حکومت تھی کے پی کے میں 5 سال چیف منسٹر کے پی کے رہے، جس کی بنیاد پر دوبارہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں حکومت ملی۔ پہلے 35 سیٹ تھی، پھر 70 سیٹ ہوئی، لیکن یہ کامیابی کی بنیاد پر پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان پرویز خٹک کو دوبارہ چیف منسٹر بنائیں گے، کیونکہ جس چیف منسٹر نے جو بھی اقدامات کیے، سیاسی اقدامات کیے، انتظامی اقدامات کیے، وہ ایک لحاظ سے کلک کر گئے۔ اچھا، کے پی کے کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حکومت اگر آتی ہے تو وہ 5 سال سے زیادہ جاتی ہے، دوسری دفعہ کوئی اور حکومت آتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی 5 سال حکومت کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو حکومت ملتا ہے، اور وہاں ان کی سیٹیں انکریز ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ دور ہے کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کا۔ تو پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے بنایا، تو میں نے پرویز صاحب کو بلایا، میں نے کہا جی آپ نے تو پی ٹی آئی کو وہاں پر سپورٹ کیا، آپ نے بڑے وہاں کام کیے، اور اس کام کی بنیاد پہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو دوبارہ مینڈیٹ دیا، 35 سے آپ 70 سیٹ لے گئے، لیکن کیا وجوہات ہے کہ آپ کو ہٹا دیا گیا؟ تو انہوں نے اسٹریٹ ابھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے سامنے کسی سیاسی شخص کو لیڈر بننا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ لیڈر بن رہا ہے تو اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دینا ہے، اور میرے ساتھ بھی اس نے یہی کیا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور کام لینے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی میں جو سارا کا سارا وہ جو ہیں لوگ وہ ان کے ہیں، مثلا عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی ہے تو عمران خان، یہ تاثر بھی ملتا ہے، اور عمران خان نے یہ تاثر بھی دیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا اندازہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اتنی پاورفل نہیں تھی جتنا ہم نے وہاں کام کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب چند دنوں میں جلسے شروع کرنے والا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کے پی کے میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ جو ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین آ گئے ہیں، ان کے بھی 15-20 ہزار ووٹ ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں عمران خان کے سارے ووٹ ان کے ہیں تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ الیکشن، آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں چاہتے تھے، اور اگر اس کی وجہ پتہ چل جائے کہ وہ الیکشن کیوں نہیں چاہتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں جب میں نے ان کو قریدا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاسی آدمی ایک لحاظ سے نہیں تھے، اور ان کا پورا ٹارگٹ جس طرح انہوں نے 9 میں ہی کیا تھا، اگر وہ الیکشن کرنا چاہتے اور الیکشن کی طرف جانا چاہتے، پارلیمنٹ میں جانا چاہتے، سیاست کرتے، جمہوریت کے لحاظ سے چلتے، پارلیمنٹ میں رہتے، تو یہ ہم اسی سیاست کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان اسی لیے اس الیکشن کی طرف نہیں گئے۔ تو پھر میں نے اس پر ان کے سامنے رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ عمران خان
الیکشن کر کے جمہوری طریقے سے پاکستان میں حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ انتشار کی سیاست چاہتے تھے، وہ ملک میں بدامنی چاہتے تھے، وہ لڑائی چاہتے تھے، جھگڑا کرنا چاہتے تھے، تو اس پر انہوں نے اس کی حمایت کی کہ یقیناً عمران خان نے یہی کچھ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے جو کیا تھا اگر فوج گولی چلا دیتی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے الیکشن کی طرف جانے کے بجائے، جمہوری طرف جانے کے بجائے، پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے یہ ایک ایجنڈے کی صورت میں آئے تھے، اور یہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے جو کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لاشیں چاہ رہے تھے تاکہ اس حوالے سے وہ اپنے ایجنڈے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو لبے بام انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور یہ چیز جو بہت ان سے منسوب کی جا رہی تھی کہ عمران خان الیکشن کیوں نہیں چاہ رہے تھے، آج انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان کا مقصد الیکشن نہیں، عمران خان کا مقصد پارلیمنٹ نہیں، عمران خان کا مقصد جو ہے وہ جمہوری نظام نہیں، بلکہ عمران خان یہ چاہ رہے تھے، جس میں بھی ان کو ناکامی ہو گئی، لیکن اس کے عوض میں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے۔ پھر میں نے کیسز کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا جی کچھ کیسز ایسے ہیں جو بالکل ہی بیکار ہیں، لیکن چند کیسز ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، بلکہ ایک کیس کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیسے ایسا ہے کہ جس میں عمران خان بچنے کی امید نہیں ہے، ٹرانزیکشنز ہے، پیسہ ہے، میرا خیال ہے وہ القادر ٹرسٹ کے اوپر شاید یہ بتا رہے تھے کہ وہ کیس ایسا ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چند کیس عمران خان کے اوپر بہت خطرناک ہیں، اس سے وہ بچ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کا مستقبل وہ کہتے ہیں کہ انہی چیزوں پہ ہے، عمران خان کا مستقبل ان کیسز کے اوپر ہے، ان کیسز پہ عدالت کیا کرتی ہے، وہ اگر سزا دیتی ہے تو عمران خان ختم اور ٹوٹل ختم۔ بظاہر پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایز سچ وہ اب ایک جماعت کے طور پہ تو نہیں ہے کوئی، سبھی لوگ نکل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو بھی کہا اور کہ عمران خان صاحب کسی کی بات نہیں مانتے تھے، کسی کا مشورہ نہیں مانتے تھے، بہت سے فیصلے ہم لوگوں کے درمیان ہوتے تھے اور ان فیصلوں کو وہ اس وقت ایگری کرتے تھے لیکن بعد میں وہ اس سے مکر جاتے تھے۔ ڈیفنس منسٹر تھے لیکن ان سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے کے پی کے میں جو دہشت گرد چھوڑے ہیں اس میں ان سے نہیں پوچھا گیا۔ اسی طریقے سے 40,000 ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بسانا تھا، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ اچھا ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے میں ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جنرل عاصم منیر کو 3 مہینے میں نکالنے میں ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جنرل باجوہ کو ہٹا کر جنرل فیض کو لانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہماری بھی پیشی ہوئی تھی اور ہم سے بھی پوچھا گیا تھا، اس کا مطلب ہے یہ حقیقت تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو ان کی اس بات سے بھی یہ لگ رہا تھا، 2 باتیں آتی، ایک تو یہ کہ عمران خان اہم ترین معاملات جو ہوتے تھے اس میں ایک تو ان سے نہیں پوچھتے تھے۔ یہ بات پرویز خٹک نے ضرور کہی کہ جو سینئر ممبران تھے ان کو ہمیشہ انہوں نے اچھے مشورے دیے۔ اب ان میں ظاہر ہے سینئر ممبران کون تھے، یہ خود بھی تھے اور سینئر اسد قیصر بھی تھے، جناب محمود خان بھی تھے، تو جناب اسد عمر بھی تھے، تو جناب شاہ محمود قریشی بھی تھے۔ کہنے لگے یہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، یہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ امریکہ وزٹ کے حوالے سے ٹرمپ اور کشمیر اور سی پیک کے حوالے سے کہا کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے عمران خان کے اوپر، لیکن مجھ سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ، میں اس پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر تو آپ کو خود آگے بڑھ کر یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ سی پیک کیوں بند کیا گیا، کشمیر کو کیوں آپ نے اس میں سودے بازی کی، یا آپ کے اسرائیل کی ڈیبیٹ کیوں شروع کی، یا جو یہاں پر آپ کا وہ ہے کیا نام ہے لانگ رینج ایٹمی میزائل کو کم کرنے کی بات کیوں ہوئی۔ تو بظاہر ان کی باتوں سے یہ لگا کہ عمران خان اور پاپولرٹی کے اوپر سے انہوں نے کہا بالکل پاپولر تھے، لیکن جس طرح سوشل میڈیا کا انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا جس طریقے سے پروجیکٹ کرتا ہے ان کا
جو کام کرتا ہے، جو 40 لوگ بیٹھ کر ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی، ایک طرف یہ کہہ کر کہ عمران خان کو یہ گھمنڈ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ وقت پہ پتہ چلے گا جب الیکشن ہوگا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو ساری ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی تھیں، یہ سوشل میڈیا سے ڈالی تھیں، بظاہر تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے پاپولرٹی تھی، لوگ ان کو مانتے تھے، لیکن ان کا اور اہلیت کے حوالے سے بہت بڑا کویشچن تھا کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ایسا عمل نہیں کرتا ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی مذہبی ٹچ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم سے اپنے آپ کو ملا دیتے تھے، یہ بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو پرویز خٹک نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کل میرے انٹرویو میں آپ سنیے گا، بہت ہی اہم انٹرویو ہے، اس میں پرویز خٹک نے اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال 7 ماہ میں کچھ نہیں کیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو لے کر وہ آپ کے لوگوں میں جاتے، عوام کے لیے انہوں نے کوئی خدمت کی ہو، کوئی کام کیا ہو، کچھ نہیں کیا، اور کے پی کے میں بھی جو کام تھا انہوں نے کیا، ان کے ساتھیوں نے کیا، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان جس راستے پہ جانا چاہتے تھے وہ راستہ جمہوریت الیکشن نظام نہیں تھا، بلکہ انتشار، دہشت گردی، تباہی، لڑائی، لاشیں تھی، اور میں یہ سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پھر قوم یہ سوچے کہ آیا عمران خان الیکشن کی طرف یا پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے وہ اس طرف۔ سائفر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اوریجنل سائفر نہیں دیکھا، لیکن سنا کہ اس میں جو ہے وہ سخت باتیں کی گئی تھی، لیکن نیشنل سیکورٹی کے میٹنگ میں بھی کبھی سازش کا کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ تو کل کا انٹرویو دیکھیے پرویز خٹک کے ساتھ، بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔